عصر حاضر میں خصوصاً مذہب سے بیزار لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اشکال پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر دعاؤں میں اثر ہوتی آج تو کروڑوں لوگ، کروڑوں مسلمان عالمی سامراج کی تباہی کی دعا مانگتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس امریکہ کو، اسرائیل کو اور ان طاغوتی طاقتوں کو نیست و نابود کرے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، افغانستان ہو یا کشمیر ہو، ایران ہو یا عراق ہو، شام ہو یا خلیجی ریاستیں یا غزہ اور فلسطین ہو، ہر جگہ پر ان عالمی سامراجی طاغوتی طاقتوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، ظلم و بربریت کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کروڑوں مسلمانوں کی بد دعاؤں کے باوجود بھی یہ لوگ ختم نہیں ہوتے، تباہ نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو مومن نہیں ہے اس دنیا میں اب، اور یا ان کی دعاؤں میں اثر نہیں۔ اس اعتراض کا، اس اشکال کا، سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بہترین جواب غزوہ خندق کے اس موقع میں ہے کہ جب عالمی سامراجی طاقتیں جس طرح آج نیٹو کے نام پہ مختلف اسلامی ریاستوں پر حملہ آور ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قبائل عرب کی متحدہ لشکر یعنی نیٹو کی طرح اس نوزائیدہ اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست پر حملہ آور ہوئی تھی۔ ریاست مدینہ کی وجود کو مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا، موت و حیات کی کشمکش تھی۔ قبائل عرب میں سے بنو قریظہ کی طرح بہت سے قبائل نے عہد و پیمان کو پش ڈالا تھا، یعنی اس وقت کے بین الاقوامی قوانین کو، قبائل عرب کے درمیان جو قوانین اور عہد و پیمان تھی ان کو توڑ دیا تھا، جس طرح آج عالمی طاقتیں بین الاقوامی قوانین کو توڑ رہے ہیں، انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ تو بہترین مماثلت ہے ان دونوں کے درمیان، اور اسی لیے ہم اس سے بہترین رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کا اس موقع پر خندق کے آر پار ایک طرف قبائل عرب کی متحدہ لشکر کڑی تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ لشکر کفار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرے، مسلمان دفاع کر رہے تھے، لیکن عسکری کارروائی کے ساتھ ساتھ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سربسجود تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسلمان مسلسل یہ بات کر رہے تھے، یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ، اے رب کریم ہماری حفاظت فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے رب کریم کتابوں کو نازل فرمانے والے، جل حساب کرنے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، اے رب کریم اس لشکر کو شکست دے اور ان کے قدموں کو ڈگمگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ دعا فرما رہے تھے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے لشکر کفار کو شکست پاش دے دی۔ اب اگر دعاؤں میں اثر نہ ہوتی یا بد دعاؤں میں اثر نہ ہوتی تو مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں فقط بازو پر یقین رکھتے، جنگی اسلحہ پر یقین رکھتے، عسکری کارروائی پر یقین رکھتے، دعا نہیں مانگتے اور نہ ہی بد دعا کرتے۔ لیکن لازماً ان کا ایک حصہ ہے، میدانی جنگ میں بھی ہو یا امن کی حالت میں ہو، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب جہاں تک اس سوال یا اعتراض یا اشکال کا تعلق ہے کہ آج مسلمانوں کی، کروڑوں مسلمانوں کی بد دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، عالمی سامراجی طاقتیں تباہ کیوں نہیں ہوتی، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے
انسان کے دل سے یہ اعتراض نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت یا بدعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو جائے تو اس کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب تک آپ کی وضو نہ ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک شرط ہے نماز کی شرائط میں سے وقت کا داخل ہونا یا جگہ کا پاک ہونا یا وضو کرنا، یہ شرائط ہے نماز کے شرائط میں سے، جب تک یہ پوری نہ ہو جائے آپ کا نماز نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کے پیٹ میں حلال کا نوالا نہ ہو، اخلاص نہ ہو، یقین نہ ہو، عدل و انصاف پر عمل پیرا نہ ہو، اسی قسم کی شرائط جب تک پوری نہ ہو جائے آپ کی دعا یا بد دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوگی۔ اب امت مسلمہ خود سوچے یا جو لوگ دعا اور بد دعا کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں تو اپنے پیٹ کو دیکھے تو کیا اس کے پیٹ میں حلال کا نوالا ہے، اخلاص ہے، یقین ہے، عدل و انصاف ہے، یہ شرائط پوری ہے، تب وہ سوچے اپنی دعا یا بد دعا کے حوالے سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دعا کے لیے کہ عام طور پر دعا یا بد دعا کے حوالے سے ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ ایک مشین ہے، ایک مشین جس چیز کے لیے دنیا میں بنائی جاتی ہے اسی مشین سے وہی کام لی جاتی ہے اور وہی نتیجہ دیتا ہے۔ تو دعا یا بد دعا کے حوالے سے بھی عموماً ہمارا تصور یقین یہ ہے کہ یہ ایک مشین ہے، اس مشین کے ذریعے سے ہم جو چیز مانگیں گے وہی چیز ہمیں ملے گا۔ تو مشین اور دعا اور بد دعا میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگیں گے تو رب کریم زیادہ مہربان ہے اور زیادہ وسیع علم والا ہے، تو اپنے بندے کی دعا کو دیکھتا ہے جو وہ مانگتے ہیں، اگر اس کی خیر اسی میں ہے جو وہ مانگتے ہیں تو وہی چیز اسے دیتے ہیں، یا اس سے بہتر چیز اسے دیتے ہیں، یا اسی دعا کے ذریعے سے کوئی تکلیف اور مصیبت اسے دفع فرماتے ہیں، اور یا اس کا اجر و ثواب اس کو آخرت میں ملے گا۔ تو دعا کی مختلف شکلیں ہیں، مشین کی طرح وہی نتیجہ آپ کو نہیں دے گا، بلکہ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو دوسری بات یہ کہ دعا کو مشین نہ بنائے یا مشین کا تصور نہ کرے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں کہ فوراً آپ کو وہی چیز ملے گا۔ پہلا آپ کو آزمایا جائے گا اور اس آزمائش کے بعد پھر آپ کو نتیجہ ملے گا۔ یہ یہاں پر فوری انصاف نہیں بلکہ اس میں وقت لگتا ہے۔ یا ظالم کے لیے اگر آپ بد دعا مانگتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں تو اس کو اللہ مہلت دیتا ہے، اگر فوراً پکڑ ہوتی تو پھر یہ نظام نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کا پکڑ کرتے تو اس زمین کے سر پر، اس زمین کے اوپر کوئی زیروح زندہ باقی نہ بچ پاتا، کیونکہ ہر بندہ اتنا گناہگار ہے، اتنا سرکش اور نافرمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اور جب اس کا وقت مقررہ آ جائے تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مہلت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طالب العلم ہے، ایک بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، اب پوری سال اگر وہ محنت نہیں کرتا، پڑھائی نہیں کرتا تو ڈائریکٹ وہ ناکام نہیں ہوتا، اس کے لیے 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اب اگر ایک طالب العلم محنت نہیں کرتا اور پرچہ حالی دیتا ہے تو 1 سال کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ نتیجے میں وہ فیل ہوگا۔ تو دنیا کے اس نظام میں بھی وقت ملتا ہے تاکہ انسان غور کرے اپنے فعل پر، اپنے قول پر۔ تو اللہ کے نظام میں بے شک دیر ہے لیکن اندیر نہیں، وہاں پر بھی ٹھیک ٹاک حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن وقت میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو۔ ایک چوتھا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت
و دانائی، اور ایک ہے ہمارا بصارت و بصیرت۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی ہماری سمجھ سے بھی بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عالمی نظام یہ طویل المدتی ہے، بہت وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کافی وقت دیتا ہے ہر کسی کو، اور یہی وجہ ہے کہ افراد یا قوموں یا ریاستوں کی عروج و زوال میں وقت لگتا ہے۔ کوئی قوم یا ریاست فوراً زوال پذیر نہیں ہوتا، تباہ نہیں ہوتا یا عروج نہیں پاتا، بلکہ اس میں بہت سے عناصر کار فرما ہوتے ہیں، بہت سے چیزیں اس میں ہوتی ہے، اور ایک یہ نہیں کہ جس طرح ہم سوچے کہ جس طرح نمرود تباہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ دریا میں تباہ ہوا تھا، یا قوم لوط پر اللہ نے زمین کو الٹ دیا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس سامراجی طاقتوں کو زمین کے اندر دنسا دے تو وہ دنس جائے گا، ان پر زمین کو الٹا کر دے تو وہ الٹا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تباہی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کسی ریاست کے اندرونی حالات کو تباہ کرتے ہیں، معاشرتی حالات کو برباد کرتے ہیں، اخلاقی حالات تباہ ہوتے ہیں، وہاں پہ انتشار پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو سکون برباد ہوتا ہے، وہاں کا انتظام اور معاشرتی ڈھانچہ تباہ ہوتا ہے، مختلف شکلیں ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں وقت لگتا ہے کسی قوم کے زوال یا تباہی میں، تو ضروری نہیں کہ جس طرح تباہی ہم مانگتے ہیں بالکل اسی طرح عالمی سامراج تباہ ہو جائے۔ تو دعا یا بد دعا کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس طرح ہم کسی ریاست یا ظالم کی تباہی کی دعا مانگتے ہیں اسی طرح وہ تباہ ہو جائے، نہیں، بلکہ تباہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یا مثال کے طور پہ معاشرے کے اندر ہم کسی ظالم کی تباہی کی بد دعا مانگتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ ظالم پر زمین الٹا ہو جائے گا، بلکہ بہت سی شکلیں ہیں، وہ بیمار ہوگا، اس کو لا علاج بیماریاں لگے گی، اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اس کی مال تباہ ہو جائے گا، دیگر بہت سی صورتیں ہیں، اس کو ذہنی ٹینشن ہوگی، مثال کے طور پہ پوری زندگی بے چین رہے گی۔ تو تباہی و بربادی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک اور چیز جسے خصوصاً امت مسلمہ کو سمجھنی چاہیے اور ہماری دماغ میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ ایک غلط مفروضہ ہے، ایک بکواس ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ کروڑوں لوگ امریکہ کی تباہی کی دعا مانگتے ہیں، یورپ کی تباہی کی دعائیں مانگتے ہیں، عالمی سامراج کی تباہی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ بکواس اور یہ غلط مفروضہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کسی کے پاس کہ یہ کروڑوں لوگ امریکہ کی تباہی کی دعا مانگتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس وقت امت کا ایک بڑا حصہ خصوصاً خلیجی ریاست ہے جو مذہبی اقتدار کی چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سعودی عرب ہے، امارات ہے یا دیگر ریاستیں ہیں، تو بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جن کی مفادات امریکہ سے وابستہ ہے، عالمی سامراجوں سے وابستہ، ان کا پورا سسٹم اور نظام انہی کے ہاتھوں سے چل رہا ہے۔ تو کیا اگر یہ ریاستیں تباہ ہو جائے، عالمی طاقت یا امریکہ، تو خلیجی ریاستوں کا تو پورا نظام برباد ہوگا، یہ تو ان کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ریاستیں بھی امریکہ کی تباہی کی دعائیں مانگیں گے؟ کبھی نہیں۔ امت مسلمہ میں ہم دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ کی اکثریت، بلکہ جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں یا جو پیسے والے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہے، ان کی اکثریت کو ڈوئل نیشنلٹی ہے، ان کی اکثریت ان یورپ یا امریکہ کے نیشنلٹی ہولڈر ہے، وہاں کے شہری ہیں، ان کی جائیداد، ان کی املاک، ان کی بینک بیلنس، ان کی کوٹیاں، ان کے محلات، یہ سب کچھ وہاں پر ہے، ان کے بچے وہاں پر ہے، ان کا مستقبل وہاں پر ہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے تو فقط ان کی عیش قدہ ہے، حکومت اور راج کرنے کی جگہ ہے، عیش و عشرت کے لیے یا حکومت کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور پھر ان کی تشریف ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے کے لیے امت کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ایلیٹ کلاس لوگ یا پیسے والے لوگ یہ بھی دعائیں مانگیں گے اس ریاست کو جہاں پر ان کے بچوں کی مستقبل ہے؟ کبھی نہیں مانگیں گے۔
یہ تو مڈل کلاس لوگ، یہ تو بھوکے پیاسے لوگ جن کی مرنا اور جینا انہی اسلامی ریاستوں کے اندر ہے، وہی فقط دعائیں مانگتے ہیں جو بشعور ہے۔ اسی طرح ایک بڑا طبقہ جن کو صرف اپنے پیٹ کا پڑا ہوا ہے کہ کہاں سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوگی، کیونکہ امت مسلمہ کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ان کو تو فقط روٹی کے فرق ہے، کپڑے کا فکر ہے، چھت کا فکر ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا لینا دینا عالمی نظام سے، عالمی ریاستوں کے کرتوتوں سے، امت مسلمہ کی بدحالی اور مظلومیت سے؟ وہ تو فقط کہتے ہیں کہ ان کی روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم کے مسائل حل ہیں۔ تو وہ تو سروں سے دعا اور بد دعاؤں کے اس دندل سے آزاد ہے، ان کو تو فکر بھی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک تیسرا طبقہ، صرف فقط تھوڑے بہت لوگ یہ بد دعا کرتے ہیں ان عالمی سامراجی طاقتوں کی۔ اب ایک طرف ایک چھوٹا سا حصہ اگر بد دعا کرتے ہیں اور امت کا ایک بڑا حصہ ان عالمی سامراجی طاقتوں کی بقا کی دعا مانگتے ہیں، تو اکثریت کس کی ہے؟ دعا یا بد دعا کس کی قبول ہوگی؟ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک چھٹی چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ بے شک آپ بہت نیکوکار ہیں، ذکر و اذکار والے ہیں، لیکن جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی، ان کے نماز کے جو ارکان ہیں آپ ادا نہیں کریں گے، قومہ جلسہ آپ نہیں کریں گے، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فقط دعا اور بد دعا سے کام نہیں چلتا، بلکہ اسباب کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اتحاد و اتفاق کی دنیا ہے، عدل و انصاف کی جگہ ہے، کردار دکھانا پڑے گا۔ اور جب تک یہ سب چیزیں عملی میدان میں آپ کمزور مضبوط نہ ہو، فقط دعا، بے شک دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کیونکہ رب کائنات کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ کہ غزوہ خندق کے اس عظیم معرکے سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک طرف تیغ و سنان کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف خشوع اور خضوع کے ساتھ پیٹ میں حلال نوالا ڈال کے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، کردار کے ساتھ رب کائنات کے حضور اور دربار میں سر بسجود ہو کر دعائیں گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے دعائیں بھی مانگتے تھے، اور فقط اللہ سے تعاون اور نصرت کی دعا مانگتے تھے۔ اور جب اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کی محنت شامل حال ہوئی تو لشکر کفار کو شکست پاش ہوئی۔ اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پیٹ میں حلال نوالا ہو، یقین ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، تمام شرائط پوری ہو اور اللہ پر یقین ہو، اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اسے چھوڑ دے، اپنا محنت جاری رکھے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، بے شک ظالم کو موقع ملے گا، مہلت ملے گی، آپ کو تکلیف اور آزمایا جائے گا، اور بالآخر فتح اور نصرت مسلمانوں کی ہوگی، عالم اسلام کی ہوگی، اللہ کے مطیع اور فرمان برداروں کی ہوگی، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔